السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ گلگت اور بلتستان میں 7 جون کو انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ 24 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے جنوری میں ہونا تھے لیکن موسم کی شدت کے باعث ان کو جون میں منتقل کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ وہ گلگت بلتستان کے اندر انتخابی مہم کے سلسلے میں وہ مصروف ہے۔ عید کے فوراً بعد جو مرکزی جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی گلگت اور بلتستان جائیں گے اور وہاں پر جلسہ سے وہ خطاب کریں گے۔ گلگت بلتستان وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں کے مسائل کے حوالے سے بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب جب کہ وہاں پر انتخابی مہم چل رہی ہے تو وہ اپنے زمینی حقائق سے اس طریقے سے جڑی ہوئی نہیں ہے جو ماضی کے اندر رہی ہے۔ یہ روایت اس میں بہت سے سوالات وہ پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ سوال وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کے اوپر گلگت اور بلتستان کے عوام وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے بہت سفر بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ ایک ابہام کا شکار صورتحال ہے، نہ وہ آزاد کشمیر کے ساتھ ہیں نہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے منسلک ہیں، لہٰذا ان کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے بہت سے مسائل اور بہت سے رکاوٹیں وہ درپیش ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اسی آئینی مسئلے کو لے کر گزشتہ برس کی انتخابی مہم اس میں ایک مرکزیت حاصل تھی، لیکن اس مرتبہ یہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گلگت بلتستان وہ معدنی اعتبار سے وہ اگر دیکھا جائے پانی جو سب سے بڑا وسیلہ ہے اس کے اعتبار سے، جس کے نتیجے میں توانائی پیدا کی جا سکتی ہے، مالا مال علاقہ ہے، لیکن اگر سہولتوں کو دیکھا جائے تو یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہے یہ بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ ظاہر ہے فنڈز اس طریقے سے نہیں مل پاتے ہیں، جو مل پاتے ہیں وہ غیر ترقیاتی اخراجات کی نظر ہو جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ پاکستان کی عمومی کہانی ہے جس میں گلگت بلتستان اس روش میں تو کم از کم وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ زمینی حقائق ظاہر ہے وہ بہت مختلف ہیں، اور کیا وہ ان انتخابات کے اندر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہاں پہ مصروف عمل ہیں ان کی توجہ حاصل کر پائیں گے، ان کے ایجنڈے کا حصہ بن پائیں گے، اور گلگت بلتستان کی اسمبلی کو وہ وقت اور وہ اہمیت وہ مل پائے گی کہ وہ اپنے مسائل ان کو حل کروا پائیں۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہاں کے عوام کے لیے ایک حصہ ڈالا جا سکے۔ میری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں ان کا اس علاقے سے تعلق ہے۔ اگر ان کے کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو وہ آئی جی پولیس رہے، آئی جی ایف سی رہے، لیکن ان کو محسن گلگت بلتستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ اس کے مسائل پر لکھتے بھی رہے ہیں اور تواتر سے لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر بے پناہ کام عوامی فلاح کے لیے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل شگری۔ ویلکم ٹو دا شو شگری صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر گلگت بلتستان وہ انتخابات کے دورائے پر کھڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 10-12 دن ہی رہ گئے ہیں انتخابات کے لیے، وہاں پر اسمبلی وجود میں آتی ہے، لیکن اگر پہلا سوال تو یہی ہے کہ بہت سارے مسائل اسی سوال سے جڑے ہوئے ہیں کہ کیا رکاوٹ ہے کہ یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت وہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظیم صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کہ جب 1947 میں
ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، یہ خبریں وہاں بھی پہنچی اور وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب مہاراجہ کشمیر کے رول میں نہیں رہنا. اور وہ ایک لمبی ایک داستان ہے کہ جس پہ ایک سٹرگل ہوئی. کچھ سال 1.5 سال کے بعد ایک جو اسٹیٹ کی آرمی تھی اس سے وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی، اس علاقے کو آزاد کیا، اور پھر تقریباً 1 سال لگا کہ بلتستان کا علاقہ وہ بھی آزاد کرا لیا گیا. اور پھر اس میں بالکل یہ بھی کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس میں ہماری مدد جو ہے وہ حکومت پاکستان کی تھی. تو صورت یہ ہے کہ ہم نے علاقے کو فتح کیا، اور پھر ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے علاقے کو فتح کیا، اور پاکستان کو انکنڈیشنلی ہم نے جوائن کر لیا. اور ہمیں یہ یقین ہوا کہ اب جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا تو ہم پاکستانی ہوں گے. لیکن 1950 میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، ہم تو پاکستانی نہیں ہیں. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا. وہاں کے لوگ اس کے اندر نہ ان سے پوچھا، اور وہ علاقہ جو ہے اس کو ایک متنازع علاقہ قرار دے کر ہمیں کہا کہ اب آپ کی جو اس علاقے کا انتظام جو ہے اور جو حکومت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر بات کی ہوگی، لیکن ان کی سنی انسنی کر دی گئی، اور پھر یہ علاقہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ڈائریکٹلی چلا آ رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ پھر بجائے اس کے کہ کوئی ایک لوکل گورنمنٹ کو ڈیولپ کیا جاتا، وہ ایڈمنسٹریٹولی بیوروکریٹک لیول پہ اس کو رن کیا گیا. اس علاقے کو ایس آر اوز، گورنمنٹ کے آرڈرز، نوٹیفیکیشنز، ان کے اوپر چلایا گیا. اس علاقے کا سارا انتظام ایک جوائنٹ سیکرٹری کے پاس ہوتے تھے جو کہ منسٹری آف کشمیر افیئرز میں تھے. اور ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ پاکستان کی خاطر خاموش رہیں، اس لیے کہ پلیبسٹ ہوگا تو آپ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، اور آپ کا ووٹ حکومت پاکستان، ملک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ سادہ ہیں اور ہم یقین بھی کرتے ہیں لوگوں پر، اور ہمیں پاکستان سے پیار بھی ہے. ہم نے اس کو آزاد کرا کے قربانی دے کے اس علاقے میں ہم شامل ہوئے تھے. ہم صبر کر کے بیٹھے رہے، لیکن یہ پھر معاملہ طول پکڑتا ہی ہے. لیکن یہ جب آپ یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس عرصے کے اندر یہ جو ابہامی کیفیت ہے یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا ایک ایجنڈا ہے یا نہیں؟ یہ ابھی لنکڈ ہی رہے گی کشمیر کے ساتھ، اور جب تک وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا؟ یہ بات ہوتا ہے کہ یہ اب اس علاقے کو یہی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس کو کہا جائے گا، اور میرا خیال ہے اس میں حکومت وقت، اور میرا خیال ہے شاید فورن آفس بھی جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کوئی ایک سٹانس ایگزیکٹ بلیک اینڈ وائٹ لے لے. یہ 2009 میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ پاکستان پیپل پارٹی نے ایک وہاں کی ایک لوکل الیکٹڈ گورنمنٹ دی، اس کو لمیٹڈ پاورز بھی دی، اور اس کو ایک ڈیزگنیشن بھی دیا، علاقے کو اپنی پہچان دیا، ان کا نام بھی دیا. تو ہمیں امید ہو چلی کہ اب یہ ابتدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے. لیکن ہوا یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ تو آ گئی اور ان کو ایک لمیٹڈ پاورز بھی دی گئی، لیکن حالات آن گراؤنڈ تبدیل نہیں ہوئے. آج بھی وہی صورتحال ہے، بلکہ پھر ہوا یہ کہ خیال یہ تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئے گی، اس پہ امپرومنٹس آئیں گی. امپرومنٹ کوئی نہیں آئی. پھر یہ ہوا کہ جو کچھ تھنک ٹینک تھے اس کے اندر میرا بھی کچھ تھوڑا سا واسطہ تھا.
ہم نے حکومت پاکستان کو یہ کہا کہ آپ ان معاملات کو طے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو پروویژنلی صوبہ بنا دیں، اور اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ ہمیں ملی فارن آفس کے اسٹالورٹس اور آئیکانس، ان کی جو سروسز کے لوگ تھے وہ بھی اس تھنک ٹینک میں موجود تھے۔ ہماری ملاقات اس وقت ہوئی اپنے جو فارن منسٹری کے ایڈوائزر تھے، تو انہوں نے ہماری بات کو بھی سنا، اور پھر لوگوں نے بھی اس کے اوپر کافی گفتگو بھی کی، اور کچھ ڈیمانڈ بھی کافی آنے لگی کہ جی کہ یہ اس علاقے کو، اب وہ الیکشنز ہوتے رہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سردار عزیز صاحب جو ہے، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے ہماری بات کو غور سے سنا۔ شروع میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں یہ فضول بات ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب ان کو باور کرایا گیا کہ اس علاقے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے، تو وہ پھر مسلم لیگ کی کمیٹی جو تھی، انہوں نے ان کی ایک کمیٹی بنائی، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے، ان کو صوبے کی جو وہ اختیارات ہیں وہ دیے جانے چاہیے، یہ ٹیمپریری سبجیکٹ ٹو دی سیٹلمنٹ آف دی کشمیر۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ آپ کا حکومت وقت جو ہے، یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی ریاست جو ہے، اس کا سٹانس میں تبدیلی بھی نہیں آتی، اور اس علاقے کے لوگوں کی، لیکن ہوا یہ کہ نہ نمائندگی ہے، نہ اس طرح کی کوئی پارز ہیں، نہ اس طرح کی کوئی فائنینسنگ ہے۔ یہ تو آگے بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کو، لیکن یہ صورتحال تو اپنی جگہ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر وجہ بنی گلگت بلتستان کے پیچھے رہنے کی؟ نہیں، وہ بات یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو صورتحال یہ جو تھوڑی سی خرابی مزید یہ ہوئی کہ ایک مقدمہ چل رہا تھا، سپریم کورٹ تک چلا گیا وہ، تو 2018 میں ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ سردار عزیز کی رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو کارروائی کریں، اور جو 2009 کا قانون آپ نے لاگو کیا ہوا ہے تھرو اے ڈکری، اس کو تبدیل کریں، اور اس کے اندر ان کی امپاورمنٹ کو امپروو کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو حکومت جو نون لیگ تھی، انہوں نے 2018 میں ایک اور آرڈر لے آئے، اور اس آرڈر میں یہ کیا کہ جو 2009 میں بھی جو پاورز تھی وہ ان میں کمی کر دی۔ 2019 میں سپریم کورٹ کا سیلف سپیکنگ کلیئر ججمنٹ ہے کہ جی کہ یہ 2018 کے اندر 2009 کی بھی جو پاورز تھی ان کو رول بیک کیا گیا، اور انہوں نے پھر اس وقت کی جو حکومت تھی، وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کے ساتھ یہ ایک فیصلہ کیا کہ جی آپ ایک پراپر ڈرافٹ لائیں۔ وہ ایک ڈرافٹ لے کے گئے، وہ ڈرافٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حصہ ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو کریں، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے کوئی فلمزی سی گراؤنڈ کے اوپر کسی اور آدمی کو کھڑا کر کے وہ اس کو ڈیٹس لینی شروع کر دی کہ جی اس میں یہ بھی تبدیلی کرنی، یہ بھی تبدیلی کرنی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ 2018 سے آج تک نہ ہمیں کہیں ریلیف ملا ہے، اور ہمارے سارے فیصلے پہلے کی طرح اس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں جو فیڈریشن میں ہے، جہاں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے، نہ نمائندگی ہے، تو فیصلے یہاں ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو 2018 کا قانون جو آج بھی لاگو ہے، جس کو یہ صرف ایک سمری کے اوپر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ میں اس پر آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت افضل شگری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے، کیا وجہ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ پچھلے الیکشن میں تو یہ سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر یہ تھا اور بات بھی ہو رہی تھی، اس سال نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے، کہ کیا مقصد کیا ہے؟ ایک عجیب سی صورتحال ہے ہمارے یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا کہتے ہیں حکومت میں، پارلیمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈریشن میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔
جماعتیں بھی ساری جو ہے وہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کی مین جماعتیں ہیں جو کہ حکومت الٹیمیٹلی بنائیں گی. یہ 3 پارٹیاں جو ہے لیڈنگ جو وہی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر وہ اس ایشو کو ریز نہیں کر رہی ہیں تو جو ان کے لوکل چیپٹرز ہیں ان کی تو ہمت نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کریں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر عوام الناس تو بہرحال آج نہیں تو کل بات کرے گی. اور میرا خیال ہے اور یہ ایک ایسی اصولی بات ہے کہ جس کے اوپر سوچنا بھی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. اب آتے ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں چونکہ آپ نے کافی وہاں کام بھی کیا ہے, مسائل جو ہیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کس نوعیت کے ہیں اور ان کے لیے کوئی کام ہوا کسی دور میں کہ نہیں بس چلتا چلا جا رہا ہے ایسے ہی؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا خاص کام مجھے نظر نہیں آتا کہ جس سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی امپیکٹ ہوا, وہ خراب ہی ہوا. آپ کی پہلے پانی ملتا تھا پینے کے لیے ہر ٹاؤن میں, ہر شہر میں. اب جو ان کے مین ٹاؤنز ہیں وہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے. آپ کے ساتھ دریائے سندھ بہہ رہا ہے, آپ کے ارد گرد چشمے ابل رہے ہیں, آپ کو پینے کا پانی نہیں ہے شہر میں. آپ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. الٹیمیٹلی وہاں کے علماء نے بذات خود پیسہ اکٹھا کر کے اور چندہ کر کے ایک نالا بنایا ہے کہ وہ جو ستپارہ ڈیم ہے اسکردو جو ہے کہ اس میں پانی جو ہے اس کی کمی کو پورا کیا جائے. اس وقت گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کی جو فیزیبلٹی اسٹڈیز ہے اس کے اندر 50 to 60,000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. وہاں بجلی نہیں ہوتی. جگہ جگہ کچھ اسپاٹس کے اوپر بجلی ہے جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے پروجیکٹس لگائے ہیں, لیکن بڑے شہر میں گلگت ہے, اسکردو ہے, چلاس ہے, ان کو بجلی نہیں ملتی. سردیوں میں صرف 2 گھنٹے بجلی آتی ہے. اب گرمیوں میں یہی کچھ حال ہے اور حالات اچھے ہونے کی بجائے خراب ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کہ پرابلم کیا ہے. جو سب سے بڑا پرابلم میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں این جی اوز کی مہربانی سے, جس میں آغا خان فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا, جس فاؤنڈیشن سے میرا واسطہ ہے کہ معرفی فاؤنڈیشن, اس نے کام کیا. پھر جو ہمارے جو علماء جو ہیں ان کی جو این جی اوز ہیں انہوں نے بہت کام کیا. شیخ محسن صاحب کا ایک پورا پبلک اسکول جو ہے وہ آپ کا اس کے اس وقت پبلک اسکول سسٹم سے انہوں نے وہاں پہ انگلش میڈیم اسکولز بنائے. اسی طرح سے گلگت میں بہت سی این جی اوز نے کام کیا اور وہاں پہ تعلیم حاصل ہو گئی. 2 یونیورسٹیاں بن گئیں. یس, بالکل درست ہے, یہ ان حکومتوں کی مہربانی ہے. لیکن بہت سے بچے ہمارے سارے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت یونیورسٹیز میں سارے پاکستان میں ہمارے 25 سے 30 ہزار لوگ زیر تعلیم ہیں. آبادی گلگت بلتستان کی 18 لاکھ ہے. 5 سال کے بعد آپ کی 10% پاپولیشن جو ہے وہ ماسٹرز ہوگی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شومی یہ قسمت ہے, عشق پہ آتا ہے رونا غالب, کس کے گھر جائے گا یہ طوفان بلا میرے بات. یہ ایجوکیٹڈ کلاس, یہ نئی جنریشن فرسٹریٹڈ ہو, جابز نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ ایک پرابلم ہے. اور میں اس وقت آپ کی تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے یہ پرابلم رکھتا ہوں, اور کوئی پرابلم نہیں ہے, اسی کو سالو کر لیں. اچھا, اب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پانی کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو بظاہر پانی کی کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی ہے. خوبصورتی ہے, چشمے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ دستیاب ہے, باغات ہیں. لیکن یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں ٹورزم ہے, مطلب یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ پانی اس طریقے سے نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ توانائی کے پروجیکٹس لگ سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک تو ریسورسز کی کمی ہے, اور جو ریسورسز ہیں ان کو ضائع کر دیا گیا. ایک عجیب سا گورننس اسٹرکچر بنا دیا. 18 لاکھ کی آبادی ہے, 11 ضلع بنا دیے. یہ تینوں پارٹیاں, ان کا کام یہی ہے, ضلع بناتی ہیں.
میں ان کو کہا کہ یہ نہ کرو بھائی، آپ یہ پیسے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگاؤ، ان کی ایجوکیشن پہ لگاؤ، ان کی ہیلتھ پہ لگاؤ، سٹی کی پلاننگ کرو. نہ یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ نئے ضلع بناتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ آج ایک محتاط سا اندازہ ہی ہے کہ پر کیپٹا گلگت بلتستان میں نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر تقریباً 1 لاکھ ہے. پنجاب میں 25,000 ہے، سندھ میں 30 ہے، بلوچستان میں 32-33 ہے، اسی طرح سے KPK میں وہاں کے حالات کی وجہ سے کچھ میرا خیال ہے 38,000 ہے. تو اب اگر وہ پیسہ سارا ہم نے سرکاری ملازموں کو جو انڈر امپلائڈ ہے، ان کا کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، 50,000 کی آبادی 60,000 کی آبادی پہ آپ ضلع بنائیں گے تو وہاں پہ SP کو کیا کام ہوگا؟ اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں کے لوگ نہایت پیسفل ہیں، لا اینڈ آرڈر کی ایشوز نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر پیدا ہو جائے تو لا اینڈ آرڈر اس لیے پولیس کھڑی کر دو وہاں پہ. وہاں پہ پولیس ہے، وہاں پہ سیشن جج صاحب ہیں، ان کا کام ہی کچھ نہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں. پر کیوں؟ میں ان سے یہ سوال بار بار میں نے لیڈروں سے کیا، ان کا کوئی جواب نہیں ہے. انوائرمنٹ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہوٹل پہ ہوٹل بنے جا رہے ہیں، اور وہ ہوٹل سیوریج کا پانی اس دریا میں ڈال رہے ہیں جس کو آپ پی رہے ہیں، را واٹر. ہماری NGO نے ہسپتال بنایا ہے 100 بیڈ، ہم نے اس کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا چھوٹا سا. ہم اس پانی کو اس زمین پہ جو ہمارے ہسپتال جہاں واقع ہے اس کی ہریالی کے لیے اس کے پانی کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو ری یوز کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے جو ہوٹل جو آ رہے ہیں، جو وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں ریگولیٹ کرتے ہیں کہ یہی کریں؟ کبھی کبھار کوئی کارروائی ہو جاتی ہے اور 1-2 ہوٹل کو بند کر دیا جاتا ہے. وہ بھی جب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا نظارہ جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک فارنر ٹی وی جو ہے گا اس نے آ کے دکھایا کہ آداباد کی لیک جو اس کے اندر بلیک کلر کا ایک پورا پیچ نظر آ رہا، تو پتہ چلا وہ ہوٹل کا سیوریج کا پانی تھا. مطلب کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بجائے اس کے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ابھی پھر انتخابات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے لوگوں نے ووٹ دینے جانا ہے. اگر پارٹیز کے پاس ایجنڈا نہیں ہے اور ایک ایسی چیز وہ صورتحال نہیں ہے یا وہ اقدامات نہیں ہیں کہ جس کے تحت عوام کو جو ہے کوئی سہولت دستیاب ہو سکے، تو وہ پھر یہ جو سارے مرکزی لیڈرشپ، بلاول بھٹو زرداری بھی جا رہے ہیں، مریم نواز بھی جائیں گی، نواز شریف بھی جائیں گے. یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم دے دیا کہ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ان کا وہ مینیفیسٹوز میں نے پڑھے چینوں کے، اس کے اندر بالکل معمولی سے 2 فقرے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں. صرف میرا خیال ہے شاید پیپل پارٹی نے کچھ زیادہ لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ جی کہ ان کو ہم فلاں باڈی جو اس کے اندر کوئی وہ دے دیں گے. بھائی نہیں، یہ دینے والی بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. سیلف رول جو ہے وہ آپ کا UN ریزولوشن کے اندر بھی اس کا پارٹ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک سیلف گورننگ باڈی بنا کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو بنانا جو میننگ فل ہو. اپنے پارٹی کے چیپٹرز جو ہے ان کو اس کام پہ لگائیں کہ وہ یہ کام کریں. صرف پوسٹنگ ٹرانسفر SHO اور پٹواری تک اپنی سیاست کو محدود نہ کریں. وہاں پہ پورے ٹیررزم پاکستان کی کا ہی ضرورت علم ہے، نہیں ہے، وہاں وہ پہ تو آپ خالی کا برا حال ہے، آپ کی جو انوائرمنٹ کا حال خراب ہے. وہاں پہ سیلاب یہ آپ کی طرح نہیں، یہاں کی طرح نہیں آتا کہ دھیرے دھیرے پانی آپ کے قریب آتا ہے. وہ سارے گاؤں کو اڑا کے لے جاتا ہے، ساری ویلی کو ختم کر دیتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی ویدر چینج کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج کے بارے میں گفتگو بہت ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہمارے یہاں بھی آ کے بڑے سیمینارز ہو جاتے ہیں، لیکن کارروائی بھی تو کچھ کی جائے. نہیں کر رہے ہیں اور بڑا افسوسناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی سینسٹیوٹیز، اس علاقے کے لوگوں کی انپیرلڈ کمٹمنٹ، اب اس کو دیکھتے ہوئے، ان کی محب الوطنی کو دیکھتے ہوئے، اور کچھ نہیں تو اسی کا خیال کر لو بھائی. ہماری جو ہے ناردرن لائٹ انفینٹری پاکستان کی سب سے نئی ریجیمنٹ ہے، سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ ہے.
ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت افضل شگری، ان سے گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میرا خیال ہے وہ اس پر بڑی محنت کی گئی ہے، اور وہ جو تھنک ٹینک تھا اس کے جو ہے چیئرمین جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اپنے گیلانی صاحب، منظور گیلانی صاحب، نہایت معقول، نہایت تعلیم یافتہ، اپنے قانون کو سمجھنے والے، کانسٹیٹیوشنل لاء کو سمجھنے والے، انہوں نے لیڈ کیا تھا اس گروپ کو، اور سلوشن دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کارروائی بھی شروع ہوئی تھی ایک وقت میں، لیکن وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہی نے اس کو تارپیڈو کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس میں کوئی چینج اگر آ گئی تو یہ ہمارے 2 سال کا جو ان ایکسپائرڈ پیریڈ ہے اس کا کیا ہوگا؟ بھئی وہ رول کرو ان باتوں کو، پاکستان کا اس علاقے کا کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے what does it mean کہ اگر وہاں پہ پرابلمز ہوں تو؟ ہم تو پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اور جب تک دم میں دم ہے تو ہم پاکستان ہیں۔ نہیں، لیکن آپ کیسے اس کو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، پولیٹیکل جماعتیں جاتی ہیں وہاں پر، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن جیتا جائے، ایک حکومت بن جائے، ایک علاقہ جو ہے وہ دستیاب ہو جائے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے وسائل استعمال ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی یہ صورتحال ابھی تک درپیش ہے، ابھی تک اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو آخر وہاں کے لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم انتخابات میں جا رہے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے نا، وہ جو نکل کے جو بلا آئے گی اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو اسٹوڈنٹ جب آئیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو زی فاؤنڈیشن جو ہے جنریشن آ کے کوئی تماشا بنائے؟ آپ ویسے کریں۔ وائی کریٹ اے سچویشن کہ جہاں پہ لوگ مجبور ہوں؟ یہ ایشوز ہیں which have to be solved, you cannot run away from it. آپ اس سے فرار آپ کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ کو کرنا ہے، اچھی طرح سے کریں، بری طرح سے کریں۔ آپ کریں، یہ پاکستان کے لیے اسٹرینگتھ ہوں گے، آپ کریں اس علاقے کے لیے، یہ آپ کے لیے سیسا پلائی بھی دیوار اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ آپ وہاں کی جو جنریشنز ہیں جو تعلیم یافتہ ہے، آپ ان کو استعمال کریں، وہ اس ملک کے لیے ایسٹ ہوں گے۔ اس علاقے کی خوبصورتی کو پریزرو کریں، وہاں کے کلائمیٹ چینج کو، وہاں کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں۔ وہ ایریا جو ہے آپ کے لیے سیاحوں کی جنت ہوگی۔ وہاں کی منرلز جو ہے ان کو آپ استعمال کریں، لوگوں کے حقوق کا وہاں پہ خیال کریں۔ یہ پاکستان کی فورن ایکسچینج کے سارے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ وہاں کے آپ انرجی کا جو سیکٹر کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کے اوپر آپ کام کریں۔ پاکستان کو آئل منگانے کی، پاکستان کو گیس منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم بجلی ایکسپورٹ کریں گے۔ صرف بنجی کے اوپر ایک رن آف دی ریور کا پروجیکٹ جو ہے 7,500 میگا واٹ کا، آپ بنائیں، اس کے ڈیزائنز ہوا اس کا نقشہ بنا ہوا، کیوں نہیں بناتے؟ میرا خیال ہے یہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو طرف توجہ کریں، اور ہمارے لیڈرز کو بھی چاہیے۔ ان میں بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں، لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو سبسروینٹ کر کے اپنی جو فیڈرل گورنمنٹ کی یا سینٹرل گورنمنٹ کی یا پاکستان کی مین جماعتوں سے آرڈرز لیں گے تو بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ احساس بھی ہے، 2-3 شعبے تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اگر کام کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹورزم کا شعبہ ہے، منرلز کی آپ نے بات کی ہے، توانائی کا شعبہ ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے بات تو ہوتی ہے، لیکن جب پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کوئی دانش اسکول کی بات ہوتی ہے، کوئی لیپ ٹاپس کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو کانکریٹ مسائل ہیں، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے، کیا وجہ ہے
کیونکہ وہاں پہ سڑکوں کی حالت بھی دیگر گوں ہے، اتنا ٹورزم ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں بن پا رہا. تو کیا رکاوٹ کیا آتی ہے، یا یہی ہے کہ وسائل نہیں؟ ویژنری لیڈرشپ نہیں ہے. وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو جتنی چاہے انویسٹمنٹ باہر سے آ جائے گی. آپ کی منرل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے آپ کے لیے باہر سے آ جائے گی. ریئر ارتھ ہے وہاں پہ، سیمی پریشر سٹونز ہیں وہاں پہ، وہاں ماربل ہے، وہاں پہ گرینائٹ ہے. یو نیم اٹ اٹ از دیئر. آپ ڈیولپ کریں، ٹورزم کو ڈیولپ کریں. آج ساری دنیا میں لوگ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ویلیز کی بات کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی. اٹ از انڈسکورڈ ایریا. آپ وہاں پہ کریں، اور بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ول ہونی چاہیے، ویژن ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو لڑنے کے لیے بہترین آپ کو ہم فورس دیں گے. آج بھی دے رہے ہیں. آج بھی این ایل آئی کے جوان ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی لڑیں گے اور خوب لڑیں گے. اب سیاسی جماعتوں سے ان انتخابات میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ وہی پرانا سارا سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ہوگا کچھ بھی نہیں؟ ابھی تک تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی یہ کچھ کرو. سب سے بڑی بات جو ہے ابتدا جو ہے اس سے کرو کہ ان کی رائٹس کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پراپر اکاؤنٹیبل الیکٹڈ گورنمنٹ کریٹ کرو. اب 2018 کا جو ہے وہ عجیب سا حساب کتاب ہے. اس کے اندر وہ جوڈیشری جو ہے اس کی جو سلیکشن کا پروسیس جو ہے دیٹ از ناٹ ٹرانسپیرنٹ. سملرلی جتنی آپ کی اس کی جو لیجسلیشن پاورز ہیں نیچے، ان ساری پاور کو جو ہے وہ اگر پرائم منسٹر چاہیں تو وہ اس کو اوور رول کر سکتے ہیں. یہ کوئی ڈیموکریسی تو نہ ہوئی. تو ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھ کے اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک سیرگاہ ہے وہاں ہم نے جانا ہے اور کوئی اچھا وقت گزارنا. نہیں، یہ پاکستان کا دل ہے، یہ پاکستان کی بقا ہے. تعداد صرف 18 لاکھ ہے، لیکن یہ 18 لاکھ 18 کروڑ ہے. صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی قدر کریں اور ان کی سروسز کو لیں. جس علاقے کے لوگ اپنے شہیدوں کی قبروں پہ پاکستان کا فلیگ لگائیں تو آپ بتاؤ ان کی کمٹمنٹ کی کیا کمی ہو سکتی ہے. آپ چلے جائیں، آج بھی چلے جائیں، ہر قبرستان میں آپ کو ملیں گے پاکستان کے جھنڈے. تو مجھے تو صرف یہی ہے کہ وہاں کا ایک باسی ہونے اور اس علاقے کے ساتھ میرا واسطہ ہونے کے واسطے سے اور پاکستانی ہونے کے واسطے سے پاکستان کی تینوں جو مین پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی خدا کے لیے اس علاقے پر رحم کرو اور ان کے مسائل جو ہیں ان کو دور کرو. وہ ان کے مسائل دور ہوں گے تو آپ کے مسائل دور ہوں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ افضل شگری صاحب. ناظرین، یہ تھے افضل شگری. گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے ان کی گفتگو سنی. مسائل کا بھی آتا ہوا حل بھی ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا لے کر آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.